یہ بات غور کرنے کی ہے. جو پرانی شریعتیں تھی، جو پرانے لوگ تھے جو یہودیت اور عیسائیت کو مانتے تھے، ان کا طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تو وہ معاشرے میں نہیں رہتا، معاشرے سے کٹ کر کے جنگلوں میں چلا جاتا. لیکن اسلام آیا، شریعت اسلامیہ آئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اس چیز کا نام شریعت نہیں ہے. جو لوگوں میں رائج و مروج ہے وہ طریقہ کار اللہ کو ماننے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہر آن ہے. ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دیکھو اگر تم شریعت اسلامیہ اپناتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہو، تو اسی کی اتنی فضیلت ہے کہ تم نے جتنے بھی پچھلے گناہ کیے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، تمام کی تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور دن اور رات میں اگر تم چاہو کہ تمہیں ثواب ملے تو ہر ایک کام کرو تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. کیسے؟ سمجھیے گا اس چیز کو. کوئی شخص بغیر واش روم کیے نہیں رہ سکتا. یہ انسانی ضرورت ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں، کسی بھی دین اور کسی بھی دھرم میں واش روم کرنے کے اوپر ثواب نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا جائے، بیت الخلا جائے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جانے کا طریقہ کار یہ ہو کہ جب تم واش روم میں جاؤ تو الٹے پاؤں سے جاؤ، بائیں پاؤں سے جاؤ، اور جب واش روم کر چکو باہر آؤ تو سیدھے پاؤں کو پہلے واش روم کے دروازے سے نکالو اور پھر پڑھو غفرانک. یہ شریعت اسلامیہ ہے، یہ روز مرہ کا دین ہے، شب و روز کی شریعت ہے کہ ہر آن اس شریعت کے اوپر عمل کرنے میں ثواب ملتا ہے. اس کے بعد اب چلیے انسانی ضروریاتی چیز کو میں دکھا رہا ہوں. کوئی شخص جو ہے اپنے گھر سے بازار کی طرف جا رہا ہے، اپنے گھر سے بازار کی طرف جا رہا ہے، دکان کی طرف جا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے. دنیا کے کسی بھی دین اور دھرم اور شریعت کو آپ ٹٹولیے، ان کے تاریخی اوراق کو پلٹیے، ان کی شریعت کے صفحات کو پڑھیے. کسی دھرم میں، کسی دین میں، کسی شریعت میں آپ کو بازار جانے کی دعا نہیں ملے گی اور بازار جانے پر ثواب نہیں ملے گا. لیکن شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے، طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا طریقہ ہے جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بازار جاتے ہو تو بازار جانے کی بھی دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے بازار سے گھر آنا ہے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ غور کیجئے کیسی شریعت ہے، کتنی سہل اور کتنی آسان شریعت ہے. آج لوگوں کو یہ شریعت سمجھ میں نہیں آتی ہے. بس ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟
اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے کہ بھائی دکانداری دیکھے کہ نماز پڑھے، دکانداری دیکھے کسٹمر کو ڈیل کرے کہ جھوٹ اور سچ میں تمیز پیدا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا کہ نہیں آ رہی؟ کہ ہم کیا کریں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جو دیندار ہوتے ہیں ان کو دکانداری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ محض نماز میں ہی مشغول رہے، اور جو لوگ دکانداری کرتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں اور دیگر امور کو انجام دیتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ایسا ماحول دیکھا ہے، اور ایسی شریعت بھی ہمارے سامنے بیان کی جاتی رہی ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنے کا کام صرف مولوی ملا رکھے، مولانا حضرات رکھے، نماز پڑھنے کا کام بوڑھے حضرات کرے، جب ہر جگہ سے ریٹائر ہو جائے، پوری زندگی مستی خوری میں گزار لے، اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، تو آ کر کے مسجد میں بیٹھ کے مصلی پہ روئے۔ اس چیز کا نام شریعت نہیں ہے۔ اب بتائیں کتنی عظیم اور کتنی سہل اور کتنی آسان شریعت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے شادی کرو، نکاح کرو، یہ نکاح بھی انسانی ضروریاتی چیزوں میں سے اہم چیز ہے۔ لوگوں کے دنیا کا جو ریت ہے، طریقہ ہے، وہ مختلف طریقے ہیں، لہذا نکاح بھی قبول کرنا ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اصول بیان کیے ہیں، شریعت کے طریقے بیان کیے ہیں کہ خطبہ نکاح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس لڑکی سے تم نکاح کر رہے ہو اسے مہر ادا کرو، دونوں طرف سے گواہ کو مقرر کرو، اور جب خلوت اختیار کرو تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے۔ کون سی ایسی شریعت ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جہاں بیوی سے ہم بستری کرنے کے طریقے موجود ہو؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جہاں فرسٹ نائٹ کی دعائیں موجود ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی تعلیم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ تو پڑھو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ غور کیجئے کتنی عظیم شریعت ہے۔ اس شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ ہم دین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو دنیا کیسے حاصل کریں گے؟ تو اسلام نے آپ کو دنیا حاصل کرنے سے روکا کہاں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو دنیا حاصل کرنے سے روکا کہاں ہے؟ دنیا کی دولت کو حاصل کرنے سے روکا کہاں ہے؟ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو حاصل کریں، اور اگر آپ نے صرف دنیا ہی حاصل کی، اللہ سے دین نہیں مانگا، تو آپ بے مراد اور ناکام ہیں۔ یا اسی طریقے سے صرف دین ہی مانگا، دنیا نہیں مانگا، پھر بھی آپ بے مراد ہیں۔ میں کیوں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں؟ اٹھائیے قرآن، اٹھائیے پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 اور 201 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے حج کے وہ احکامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی نادان ہیں جو کہ حج کے پورے ارکان پورے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ذکر و اذکار کی باری آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں صرف دنیا ہی میں عطا کر دے، جو بھی دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، آخرت کو کس نے دیکھا ہے؟ آخرت کو کس نے دیکھا ہے؟ صرف دنیا ہی میں دے دے۔ تو معلوم ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟
اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ اس قسم کے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا ہی طلب کرتے ہیں تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو طلب کیا کرنا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اب آئیے دین کو سمجھیے، شریعت کو سمجھیے، یہ شریعت کتنی عظیم شریعت ہے، کتنا سہل شریعت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اس کی اگلی آیت میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بلکہ مومن تو وہ ہیں، بلکہ لوگوں میں عظیم شخصیات تو وہ ہے، اللہ کے محبوب تو وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار عالم ہمیں جو ہے دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے۔ دنیا مانگنی ہے، کیسی دنیا مانگنی ہے؟ دنیا کی دولتیں حاصل کرنی ہے۔ کیسی دولت حاصل کرنی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو آپ کو بھلائیوں تک پہنچائے، جو آپ کے لیے ایسی دولت، ایسی چیز، ایسی شے، ایسی دنیا جو آپ کو آپ کے رب کی رضا تک پہنچا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، محض دنیا ہی میں بھلائی نہیں بلکہ آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا کر دے۔ یہ ایک مومن مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے کہ یہ شریعت کتنی عظیم شریعت ہے، کتنا سہل شریعت ہے؟ اب یہاں کہاں کچھ بچا کہ کوئی بہانہ بنائے کہ بھائی صاحب دکان کھولتے ہیں نا تو پھر ٹائم نہیں مل پاتا ہے، جناب کیا کریں، نماز پڑھے کہ فلاں کریں؟ آپ صحابہ کو دیکھ لیجئے نا، پہلے اس دعا کو سنیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مومن وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں جو ہے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا کر دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا کر دے، اور اہم چیز، ڈینجر چیز، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین نجات عطا فرما۔ اور قرآن کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل کامیابی کی ہے، کامیابی کیا چیز ہوتی ہے، کون لوگ کامیاب ہوں گے، کون لوگ بامراد ہوں گے، کن لوگوں کو اللہ کی رضا ملے گی، کون لوگ اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ قرآن کھولے اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں بات سمجھیے گا، جہنم کی آزادی بہت ضروری ہے، جہنم سے نجات کی دعا کرنا یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جہنم کی ہولناکی بہت بڑی ہولناکی ہوگی، کہ جہنم اتنی طاقتور شے ہے، اتنی طاقتور شے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے 70,000 لگام ہیں۔ کتنی ہزار؟ 70,000 لگام ہے، اور ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے گارڈنگ کر رہے ہیں۔ 70,000 لگام ہوئے اور ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے گارڈ ہے۔ اب بتائیے گا 70,000 کو کیلکولیٹ کیجئے 70,000 فرشتوں سے، کتنی طاقتور ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جہنم کو اتنا غصہ آئے گا، اتنا غصہ آئے گا کہ جہنم مارے غصے کے پھٹ پڑیں گی۔ اس لیے جہنم سے نجات کی دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ مومن شخص وہ ہے جو کہ دنیاوی طور پہ بھی تمام بھلائیاں مانگتا ہے اور اخروی طور پہ بھی تمام بھلائیاں مانگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جہنم کی نجات کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ تو یہ دین بہت ہی عظیم دین ہے میرے بھائیو، دین جو ہے اتنا عظیم دین ہے، اتنا سہل شریعت ہے، اتنی آسان شریعت ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے۔
اب چونکہ میں بار بار نماز کی بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے کہ دوسرے احکام کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جس حکم کا ذکر ہوا ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے ہم دنیا میں رہ کر کے، معاشرے میں رہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ صحابہ کے طریقے آپ کے سامنے ہیں، صحابہ قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ غور سے سنیے، اتنا عظیم واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس فرما رہے ہیں، صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اسی اثنا میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی جو شخص آنے والا ہے وہ جنت میں ہے۔ تو دیکھا لوگوں نے کہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ پھر دوسرے موقع پر، دوسرے دن کبھی جب درس دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی جو صحابی رسول آنے والے ہیں وہ جنت میں ہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا تو پھر سعد ابن ابی وقاص کو ہی دیکھتے ہیں۔ پھر تیسرے موقع پر بھی، تیسرے ٹائم میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، درس فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص جنت ابھی آئے گا مسجد میں وہ جنت میں ہے۔ غور سے سنی، حدیث کتنی عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ آج تو کوئی دوسرا ہی وہ شخص ہوگا۔ جب لوگوں نے دیکھا پلٹ کر کے تو سعد بن ابی وقاص تھے۔ غور کیجئے گا وہ اسلام پہ کیسے عمل کیا کرتے تھے اور کس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں داخل ہے نا بشارت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جو ہے بشارت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں سعد کے پیچھے پیچھے گھر چلا گیا، آپ کے گھر، اور میں نے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، اہلا وسہلا و مرحبا، آئیے تشریف لائیے، خوش آمدید ہے آپ کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا اور دیکھا تو میں نے سوچا کہ ایسا آخر یہ عمل کون سا کرتے ہیں، کیسا عمل بجا لاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات پر 3 روز تک ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 اوقات کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، بس اس کے بعد رات میں 1/3 رات اٹھنے کے بعد، 1/3 رات اٹھنے کے بعد تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یعنی تہجد کا اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر شخص تہجد گزار ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو آج 5 اوقات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، تہجد کیا پڑھیں گے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو پھر کل ظہر میں ہی ملتے ہیں، یعنی فجر کا تو پتہ ہی نہیں کہ فجر فرض بھی ہے یا نہیں۔ اور صحابہ جو 5 اوقات کی نمازیں پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روز تک مہمان رہنے کے بعد ان کا مشاہدہ کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ پڑے کہ سعد ایسا کیا کام کرتے ہیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 روز تک جنت کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک ایسا انسان ہوں جو محض آپ لوگوں کے ساتھ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنے بال بچوں کی خاطر کمانے کے لیے نکل جاتا ہوں اور پورے دن مارکیٹ میں رہتا ہوں، پھر اس کے بعد آتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں تو ہم درس سننے لگتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، اس کے بعد کہاں ٹائم ہی کہاں ملتا ہے، پھر سو جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 روز تک بشارت دی تھی، غور کیجئے گا، کئی مسئلے اس سے نکلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سعد یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، ہمیں بتائیے، یاد کیجئے ایسا کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھ میرے بھائی، میں جو ہے جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ کا نام لے کر کے نکلتا ہوں، دعائیں پڑھ کے نکلتا ہوں، اور جب مارکیٹ جاتا ہوں یا کہیں بھی جاتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے خلاف ذرہ برابر بھی حسد پایا نہیں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی آپ نے جو 3 روز تک بشارت دی تھی، تو اللہ کے نبی میں 3 روز تک ابھی ان کی مہمان بن کے رہا ہوں اور ان کے گھر میں مہمانی کی ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، نہیں دیکھا کہ میں ان کو دیکھوں کہ کوئی الگ تمام اصحاب سے عمل کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے نبی بہت پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میرے دل میں کسی کے خلاف حسد نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے اسی لیے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اس حدیث سے میں بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی با اولاد تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کے بھی بیٹے تھی، بیٹیاں تھیں، اور وہ بھی مارکیٹ جا کر کے، بازار جا کر کے کمایا کرتے تھے، پھر بھی بے نمازی نہیں تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، بہانے نہیں بناتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں رہ کر کے، معاشرے میں رہ کر کے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو اس میں دشواری کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ہم نے بہانے کیے ہیں، یہ شیطانیت کا ایک جملہ ہے جو ہم نے سیکھ لیا ہے اور خود کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی اس طریقے کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو آپ کے سامنے اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے، آپ کے گھروں میں اللہ کے کلام پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے عالم علماؤں کے دلوں میں ہیں۔ اب تعلیم سیکھیے، قرآن سیکھیے۔ قرآن میں ایسا کوئی سا بھی سوال نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، ہر سوال کا جواب نبی کی سنت میں موجود ہے۔ صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ بھی معاشرے میں رہتے تھے، صحابہ کے پاس بھی تمام تر ضروریات تھی، پھر بھی تمام تر ضروریات کو پورے کرتے ہوئے اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا تھے، اللہ کے دین پر عمل پیرا تھے۔ تعلیم و تعلم کی جہاں تک بات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب کے لیے اصحاب صفہ کا قیام کیا تھا۔ صفہ چبوترا کو بولتے ہیں، اور وہاں صحابہ جمع ہوتے اور آپ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باعث ہوئے نہیں آ پاتے تو آپس میں مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ مذاکرہ کہ آپ کے پاس کون سی سنت ہے، آپ کے پاس کون سی سنت ہے، دیکھیے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ لوگ دیکھ کر کے بتائیں، میں وضو کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھ کر کے بتائیں کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے کبھی بھی چھوٹی سی بھی اتنی خواہش کی ہے کہ ہم پڑوسیوں کو، اپنے پڑوسی بھائی کو یا بہنوں کو اس لیے ہم بلا کر کے گھر میں جمع کر رہے ہیں کہ آج اللہ کے دین کی باتیں ہوں گی، اور ہر شخص ایک دوسرے سے علم شیئر کرے گا کہ قرآن کے آپ کے پاس کتنے علوم ہیں، کتنی دعائیں یاد ہیں، کتنی سنتیں یاد ہیں۔ محض شادی اور بیاہ میں ہی ہم لوگ یاد کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو رشتہ داران کو میت ہو جائے تو وہیں یاد کرتے ہیں نا، یا کچھ ایسے کام پر جائے وہیں یاد کرتے ہیں نا۔ تو ماحول بنائیے، ماحول بنائیے، کسی سے بھی ملیے، کسی سے بھی ملیے تو آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم اس شخص کو، اس بھائی کو جن سے ملنے والے ہیں، ان کو ہم اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، قرآن کریم کی دعوت دیں گے، سنت رسول کی دعوت دیں گے، صحابہ کے طریقے کی دعوت دیں گے۔ یہ نیت لے کر کے جائیں۔
تو اسلام بہت ہی عظیم شریعت ہے، ہر ایک چیز اس شریعت میں موجود ہے۔ دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تو کیا فرق پڑتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب کسی اونچی جگہ سے اترتے تو آپ کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ سفر کو جاتے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اب بتائیں کتنی عظیم شریعت ہے۔ یعنی آپ جو ہے اپنے ہر کام کرتے ہوئے اللہ کے بر کو پا سکتے ہیں، جنت الفردوس کو پا سکتے ہیں۔ ایک دعا پڑھتا ہوں اور آپ اس دعا کو یاد کر کے جائیں کہ آپ جو ہے اس چیز کو اگر یاد کر لیے اور اللہ سے مانگ لے اور وہ چیزیں اللہ آپ کو دے دے تو انشاءاللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی۔ کیا؟ عبداللہ یہ دعا پڑھا کرنا، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس دعا کے ذریعے سے اپنے دین اور دنیا کو سنوارنا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں لے کر کے جائیے، اللہ سے مانگیے اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ کیا عطا فرما؟ ہدایت عطا فرما۔ یہ غور کیجئے گا کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کون کون سی چیزیں مانگتے ہیں؟ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے طور پہ سوچ لیجئے کہ کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، بچے بیمار ہے، فلاں ہے چلاں ہے، جائیداد نہیں ہے، اتنے قرضے ہے، فلاں ہے چلاں، سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ ہدایت کی دعا مانگتے کبھی؟ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عبداللہ سنو، پہلے ہدایت کی دعا مانگو، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، والتقی اور پرہیزگاری عطا فرما، پرہیزگاری، تقوی عطا فرما۔ ہم مولانا ہیں یا ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جو دین کے اوپر تھوڑا بہت بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھے، سب کچھ کرے اور تقوی ان کے اندر نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، پتہ چلا کہ کہیں فحش گوئی ہو رہی وہاں جا کر فحش گوئی کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ جہاں جو برائیاں ہو رہی ہے وہاں جا کر کے وہ شریک ہو جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی عزت کرے گا؟ معاشرے میں ہی کوئی عزت دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ کوئی عزت کرے گا ایسے لوگوں کی؟ کیا کہیں گے لوگ؟ ارے وہ تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی نماز ہوتی ہے؟ کیا کوئی نمازی بھی ایسا کام کر سکتا؟ کیا کوئی داڑھی والا بھی کوئی ایسا کام کر سکتا؟ کیا کوئی ٹوپی لگائے گا اللہ کے دین کی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے گا؟ برائی کرے گا، برائی دیکھے گا، فوراً نہیں کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہدایت کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اللہ سے مانگو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ ہمیں پرہیزگاری عطا فرما کہ ہم برائیوں سے بچے رہیں، اور جب برائیوں سے بچیں گے تو نیکی کے کام آپ خود بخود کریں گے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، اور اے اللہ پاک دامنی عطا فرما، دامن بھی داغدار نہ ہونے پائے۔ بات یہ اچھی طریقے سے سمجھیے گا، اپنے اپنے تئیں سمجھیے گا کہ لوگ جو ہے کہلانے کو تو بہت بڑے مومن ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار دکھتے ہیں، لیکن پاک دامن بہت کم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی موقع ملا چوکا مار دیتے ہیں، کسی کے راز فاش ہو جاتے، کسی کے راز فاش نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیے رہنا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور اللہ بے نیازی عطا فرما۔ یہ بہت عظیم شے ہے، بہت عظیم شے، ان سے آپ خوددار بن جائیں گے، خودداری آپ میں آئیں گی۔ والغنی، اور بے نیازی عطا فرما، ایسا بنا دے، اتنا مضبوط بنا دے کہ ہم کسی کے سوالی نہ رہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ رہیں، کسی سے 1 روپیہ بھی مانگنے کی اللہ رب العالمین ہمیں ایسا محتاج نہ بنا کہ ہم کسی سے بھی کچھ مانگیں، بلکہ ہمیں دینے والے بنا دے۔ کیا دینے والے؟
صدقات و خیرات، زکوٰۃ دوسروں کو دینے والے بنا دے۔ اب نبی کی حدیث کے اوپر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہت بہتر ہے۔ یہ نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے اور اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے۔ تو اللہ سے یوں مانگیے اللہ کی دولت کو، اور وہ دولت آپ کے لیے نعمت بن جائیں گی۔ اب دیکھیے، میرا اب یہ آپ سے سوال ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا نہیں نوازا؟ اب اگر یہ دعائیں کرے اور یہ ساری چیزیں مل جائے تو کیا لگ رہا ہے کہ دنیا میں بادشاہت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سلطانی قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ساری چیزیں اللہ آپ کو دے دے گا، اللہ ہے کہ طریقے سے مانگے، جائز طریقے سے۔ تو انشاءاللہ رب العالمین دین اور دنیا جو ہے دونوں حاصل کرنا ہے، اور دونوں طریقے سے اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہے، دین دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی انشاءاللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔